کے رحمت شاہ چھا گئے، بن کے رحمت شاہ چھا گئے، ہر کہیں ہر جگہ بادشاہ، ہر کہیں ہر جگہ بادشاہ، جنوں قدسی بشر اور اجے، جنوں قدسی بشر اور اجے، ہر کسی کے وہی بادشاہ، ہر کسی کے وہی بادشاہ، دید اپنی محمد سے عید اپنی محمد سے ہے، میرے آقا میرے بادشاہ، میرے آقا میرے بادشاہ، ہر جگہ اللہ کرے جو کہتے ہیں دل کے اندر سے نکلے، دل کے اندر سے، پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کا جواب تم کو ملے گا، اس کا جواب تم کو ملے گا، تمہارا دل تم سے اندر سے بات کرے گا۔ جواب آیا نہیں آیا؟ جب دل سے کہ آپ ہمارے بادشاہ، آپ ہمارے آقا، آپ ہمارے مولا، آپ ہمارے سب، دل سے اندر سے اس کا جواب وہ دیں گے، اور تم کو جواب اندر پتہ چلے گا کہ کتنے عظیم ہے، کتنے باکمال ہے، تم کو جواب اسی وقت دے دیا انہوں نے، جب دل سے نکلے۔ زبان سے نکلے گا تو پھر دل سے بھی آہستہ آہستہ نکلے گا، پھر تم لوگ کی زبان سے ہی نکلتا ہے، زبان سے اور چیزیں نکلتی ہیں، ہاں جی، کیا نکلتا ہے؟ مال مال مال، پیسہ پیسہ پیسہ، ہاں، سارے کام کرتے ہیں۔ خدا سے بھی محبت کرنی ہے، نبی سے بھی محبت کرنی ہے، اولاد سے بھی کرنی ہے، پیسے سے بھی کرنی ہے، مکان سے بھی کرنی ہے، دکان سے بھی کرنی ہے۔ اللہ نے ایک ہی دل دی ہے، 100 دل تو نہیں دیے سب جگہ لگانا، ایک دل دیا۔ قرآن شریف میں بھی ایسے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خدا نے 2 دل نہیں رکھے ہیں کسی کے۔ یہ کیوں کہا؟ ایک دل رکھا ہے، تو اس کی دوسری آیت تم کو بتاتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس کو ایمان مل جائے، اگر ایمان آ گیا اس کو سخت محبت اللہ کی ہوتی، ادھر ہی زیادہ بھاگتا ہے، ادھر ہی زیادہ بھاگتا ہے، زیادہ تسبیح کی طرف بھاگتا ہے، زیادہ نماز کی طرف بھاگتا ہے، زیادہ تہجد کی طرف بھاگتا ہے، زیادہ درود کی طرف، زیادہ محبت ہوگی تو پھر اس محبت کے تقاضے یہی ہے نا۔ ہاں، والذین آمنوا، جن لوگوں کو ایمان مل چکا، اشد حبا للہ۔ باقی یہ محبتیں حرام نہیں ہیں، جائز ہیں، لیکن جو سب سے افضل محبت ہے خدا رسول کی، اور جس کو وہ محبت مل جائے تو اس میں علامت ہوتی ہے، وہ اس کسی سے زیادہ محبت ہے، یہ ہر وقت کام کرتا ہے، ہر وقت دکان پہ جاتا ہے، 3 نوکریاں کرتا ہے، ہاں، ڈالر کی محبت کا ہوتا ہے۔ اس کو کیا ہے؟ یہ ہر وقت تسبیح پڑھتا ہے، ہر وقت تہجد پڑھتا ہے، ہر وقت دعائیں کراتا ہے، ہاں، اس کو اللہ کی محبت ہے۔ اس کو کیا ہے؟ یہ ہر وقت پریشان ہے، اس کی شادی نہیں ہوتی، کہتے ہیں لڑکی مجھے دلا ورنہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا۔ اس کو کیا؟ یہ اس لڑکی کے پیچھے یہ کہتے ہیں کچھ ہو ورنہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، چاہیے تو وہی چاہیے، اس کو محبت ہے، اور حرام تو نہیں ہے۔ اگر انسان اصول کے اندر چلے، کوئی محبت حرام نہیں، وہی نکاح کرنا ہے۔ مال کی محبت حرام نہیں، حلال کمائے چاہے کروڑوں کمائے، لیکن سب چیز میں فائدہ نہیں ملے گا، یہ سب چیزیں امتحان ہے، مصیبت ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، ہاں، یہ محبتیں ہیں لیکن اس میں آزمائش ہے، فتنہ ہے، خطرہ ہے،
کہ خدا رسول کی محبت پہ چیزیں غائب ہو گئی، نماز گئی، دین گیا، ایمان گیا، یہی ہے. یہ غالب نہیں ہونی چاہیے. ہوتی تو ہیں، اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے عارضی، اور سخت ضرورت ہے خدا رسول کی محبت کی. اگر وہ علامتیں پیدا ہو جائے تو انسان زیادہ پھر تسبیح میں لگا ہوتا ہے، زیادہ نفلوں میں لگا ہوتا ہے. ہاں جی، خدا کے خوف کے کاموں کا بڑا خیال کرتا ہے. اس کو دلچسپی زیادہ انہی چیزوں میں ہوتی جس سے خدا سے محبت پیدا ہو. تو یہ پھر سنیں گے کریں گے کچھ ایسا ہوگا نا. اب آئی ہوئی تو سب ہیں، اب یہ بھی تسبیح پڑھتا ہے، وہ بھی تسبیح پڑھتا ہے. اب تسبیح اللہ کے لیے محبت کی پڑھتی ہے، اللہ کی محبت ہے، اب اللہ مجھے مال دے دے. اللہ کی محبت ہے، اللہ مجھے فلانی چیز دے دے، فلانی چیز، بس اس کے مطالبات ہیں. ایک ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور نبی کی تسبیح پڑھتا ہے، اس کے مطالبات کچھ بھی نہیں ہیں. اس کا مطالبات بس ایک ہی ہے، کوئی تجھ سے قطرہ مانگے میں اسے دریا دے دے، مجھے کچھ نہ دے دے، مجھے اپنی محبت اور عشق دے دے. ہیں سب یہ علیحدہ ہے، اس کا امتیاز ہے. ہاں، تیری کیا تمنا ہے؟ دنیا دوں، جنت دوں، صحت دوں، بیماری دوں، بیمار تجھے کر دوں، فقر دے دوں، مصیبتیں تیرے پر ڈال دوں، یا سب نعمتیں دے دوں، یا آزمائشیں ڈال دوں. کہتے وہ زبان حال سے بولتا ہے، جو مزاج یار میں آئے، عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں، عشق میں نہ صحت دے بھی قبول ہے، بیماری بھی دے دے بھی قبول ہے، کھانا پینا بھی دے دے قبول ہے، بھوکا بھی مار دے قبول ہے. تو جو چاہے مجھے قبول ہے. مجھے کوئی تمنا نہیں ہے، میری یہی تمنا، میں تجھے چوموں، تیرے سے پیار کروں، جو چاہے میں وہی چاہوں. جنت پھینک میں پھینک، جہنم میں پھینک، جو مزاج یار میں آیا. یہ ہے، کہتے اللہ نے مخلوق پیدا کی، پھر جنت پیدا کی، دنیا پیدا کی. اولیاء اللہ کہتے ہیں بڑے لوگ جنت کی طرف چلے گئے، بہت لوگ دنیا کی طرف چلے گئے، اور کچھ کھڑے ہی رہے. کہا تم ادھر ادھر نہیں گئے، نہ جنت کی طرف گئے نہ دنیا کی طرف گئے. کہا ہم تیری طرف ہیں، ہم تیری طرف ہی مریں گے، ہمیں تو ہی چاہیے. پھر خدا نے ان پہ مصیبتیں ڈالی. کہا سب کچھ قبول ہے، کہا تم ہی میں میرے بندے ہو، تمہارے لیے سب کچھ کروں گا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. تو اللہ تعالیٰ کرے ایسے دل ہمارے ہو جائیں. ہاں، اور جن کے ایسے دل ہوئے ان کا معاملہ دنیا میں سب سے جدا ہوا. اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے. حدیث میں آیا نا، اس کی زبان بن، جو منہ سے نکلتا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل کچھ بدل جائیں، زبانوں تک نہ رہیں، باتوں تک نہ رہیں. ہاں ہاں، اگر خدا مل گیا تم کو سب کچھ مل گیا. ہاں، تو پھر اس معاملے کا کچھ وسائل بھی تو ہوں گے نا، کوئی اسباب بھی تو ہوں گے نا. یہ دعا نہیں قبول ہوئی، یہ چیز مجھے نہیں ملی، میں کیوں عبادت کروں؟ کچھ ملے نہ ملے وہ لگا ہوا ہے. تو اللہ کرے ایسے ہو جائیں انشاءاللہ. بول کپڑے ڈال کے خوبصورت بن گئے. دل ہمارے جو ہیں خدا ہی جانے، کالے ہیں سفید ہیں، اس میں رحمت بھری ہوئی ہے، گناہ بھرے ہوئے ہیں، اب خدا ہی جانے. لیکن انبیاء کو خدا نے امتیاز سے ساری مجھے علیحدہ بنایا. اور انبیاء رعایا تیری کس کی؟ حضرت محمد مصطفیٰ. بتاؤ، بڑی سوچ کی بات ہے. ہم تو رعایا جو ہیں یہ گندوں سے کیا ہے نکلنا، میلوں سے کیا ہے ہونا. ہم گندوں سے کیا ہے، انبیاء تو پاک ہیں. اور سارے انبیاء، ساری مخلوق رعایا حضرت محمد مصطفیٰ. رعایا بڑی سوچ کی بات ہے. رعایا رعایا رعایا، ادھر پیسہ ہے ادھر پیسہ ہے، اس نرٹی میں یہ ہے، وہ یہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں.
تو ڈھونڈ حضرت محمد مصطفیٰ کہاں ہے، بس ان کا رستہ کہاں سے ملے گا؟ رستے بہت ہیں، رستے بہت ہیں، لیکن وہ رستہ ملے گا کہاں سے؟ اور رستہ ملے تو رستے میں آدمی چل نہیں سکتا جب تک چلانے والا نہ ملے، کہ رستہ بھی ڈھونڈنا، اس رستے کو جاننے والا بھی ملے، جو اس رستے کو جانتا تم کو لے جائے کہ میں اس رستے سے آیا گیا ہوں اور میں تم کو لے جاؤں۔ کوئی رستہ تم کو پتہ لگے، ہو سکتا ہے تم بھٹک جاؤ، بیچ میں کچھ ہو جائے، لیکن ایک آیا گیا کہتا ہے مجھے تجربہ، میں 100 دفعہ آیا گیا اس رستے میں تم کو فلانی شہر لے جاؤں گا، یا مکے لے جاؤں گا، مدینے لے جاؤں گا، یا فلانی شہر پاکستان کا میں آیا گیا ہوں، ادھر بیچ میں اور سڑکیں نکلتی، آدمی بھٹک جاتا ہے، کئی لوگ گمراہ ہوئے، غلط رستے میں گئے، جنگلوں میں مر گئے۔ ہاں تو میں اس رستے کو جانتا ہوں، اس نے کہا میں آتا جاتا ہوں، میں تجھے دلی لے جاؤں گا، میں تجھے بلی لے جاؤں گا۔ تو رستہ بھی ڈھونڈنا اور رستے کا جاننے والا بھی ڈھونڈنا ہے، کہ جو وہ ڈھونڈے کہ رستہ نہ بتائے، ساتھ لے کے جائے، رستے سے پہنچا کے آئے کہ دیکھو تم کو پہنچا دیا۔ اسی لیے محبت والوں نے کہا سنتا تو سب کی ہوں، لیکن جڑوں گا اس کے ساتھ، جان اس پہ دوں گا جو دکھا ڈالے مجھ کو ڈگریا تیری۔ وہ میرا آمنا سامنا کرا دے آقا جی سے۔ اتنی بڑی بات کہنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ ہم کرم کا تقاضا ہوتا ہے تو انسان بہت کچھ بول جاتا ہے۔ آپ کو تو ماں کی کتنی عزت ہے، ماں کے پاؤں کی جنت ہے، لیکن اس کا رحم اتنا ہوتا ہے آدمی ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا رہتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا ہے، پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے، کھلاتی تھوڑا کھاتا ہے، پھر تھوڑا ادھر سے گرا دیتا ہے، پھر بچوں کھا لے بچوں، اور باپ جب آتا ہے سنبھل کے بیٹھ جاتا ہے، اور ماں ہوتی تو پھسل کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے آقا جی کے ماں نے کہا اللہ کی رحمت ماں سے زیادہ ہے، جب وہ رحمت والی نظر کرتا ہے جو ماں سے زیادہ ہے، بہت کہہ دیتا ہے چیز نہیں کہنی چاہیے، نہیں بہت کچھ نکلتا ہے زبان، رحمت جو ایسی دیکھتا ہے بولتا ہے۔ تو خدا کرے یہ ماں والی رحمت، غفاری ستاری کی رحمت ہم کو ملے، اور قہاری جباری سے خدا تعالیٰ کرے ہم بھول ہی جائیں انشاءاللہ۔ چلو سب بخشے ہوئے، چلو۔ اور بڑی سفارش حضرت محمد مصطفیٰ، خدا نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، ہاں اگر آپ کے پاس سے آ جائیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں، خدا نے پہلے کہ ہماری طرف سے معافی ہے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو پائیں گے، توبہ بھی قبول اور رحم بھی کر دیا جائے گا بے انتہا۔ رحیم کا لفظ کہتے ہیں، یہ رحمان سے زیادہ رحم ہے اس میں۔ تو آقا جی کو تو ہم تو ویسے ہی چمٹے ہوئے، ان کے در کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو خدا سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے کہ تو نے ایسے کہا ہے رحمان رحیم، اور سفارش ہماری حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت مشکل ہوگا ہمارا تمہارا حساب کرنا۔ جو سلسلے میں داخل ہو گیا اس کا ذہن ایسا بن گیا، دل ایسا بن گیا، سمجھ گئے نہیں؟ تو حدیث میں پتہ کیا آتا ہے؟ آقا جی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا فی ظن عبدی کما یظن بی، میں بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں جیسے وہ گمان کر لے۔ یہ بھی کہا پھر کیا کہ تم نے گمان ہی ایسے کہ رحمان رحیم، چل رحمان رحیم میں تو آگے جا، سارا جان چھوڑ ساری۔ انا فی ظن عبدی، حدیث شریف قدسی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، کما یظن بی، جیسے وہ گمان کر لے میرے ساتھ۔ قہاری جباری سمجھے گا، گمان کرے گا، قہاری جباری بھی دکھا دوں گا اس کو کہ کیسا قہار جبار ہوں۔ رحمان و رحیمی سوچے گا تو بالکل ہی معافی، پوچھ گچھ ہی نہیں ہے، چلو۔ ہاں انا فی ظن عبدی، یہ حدیث یاد رکھے، میں جہالت سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، اصول سے کر رہا ہوں، اور اصول کے اندر چل رہا ہوں۔ ہاں دلیلیں تم کو دے، ہمارا گمان خدا سے ایسا ہے کہ رحمانی رحیمی کا اس کا رستہ ہم نے پکڑا ہوا ہے، وہ ساری عمر جب تسبیحاں جپتے رہے ہیں، ہاں جی، کتب علی نفس رحمہ، نقش کھنچا ہوا دل پہ، ہاں جی، اور آقا جی کا دامن پکڑا ہوا ہے، جاؤ کا،
اور خدا نے وعدہ کیا آقا جی سے جو آپ کے پاس ہے ہم ان سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے. تو خدا کرے ہم اللہ کی رحمان رحیمی کا دل میں جمع رہے اور نبی کریم کے دامن ہمارے تمہارے ہاتھ سے کبھی نہ چھوٹے انشاءاللہ. اور ہم میں تمہیں جس کو جب وفات ہو، پھر تو دنیا میں بھی خدا کرم کر سکتا ہے، سوتے یا جاگتے ان کا دیدار ہو جائے، ورنہ خدا ایک کرم ضرور کرے جس وقت ہماری تمہاری وفات کا وقت ہو، آقا ہم کو آپ کو مسکراتے دیکھتے رہیں اور ہم دم توڑتے رہیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. انبیاء ہے رعایا تیری، انبیاء ہے رعایا تیری، یعنی نبیوں کے بھی بادشاہ، یعنی نبیوں کے بھی بادشاہ، سبحان اللہ، یعنی نبیوں کے بھی بادشاہ، یعنی نبیوں کے بھی بادشاہ. حسن یوسف کا نام ذکر کر، حسن یوسف کا نام ذکر کر، اور یوسف کے بھی بادشاہ، اور یوسف کے بھی بادشاہ، اور یوسف کے بھی بادشاہ. حسن یوسف کا نام ذکر کر، اللہ اللہ اللہ، حسن یوسف کا نام ذکر کر، یوسف کے بھی بادشاہ، اور یوسف کے بھی بادشاہ، یوسف کے بھی بادشاہ. پر کے رحمت شاہ چاک ہے ہر جگہ، ہر جگہ بادشاہ. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے.